पेश है गुड मॉर्निंग J&K। تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ ور تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ السلام علیکم۔ پروگرام گڈ مارننگ J&K کے ایک اور شمارے میں آپ سبھی دیکھنے والوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپنے مقررہ وقت پہ پروگرام کے میزبان اس تازہ شمارے کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، اور لب پہ آپ سب کی خیریت کی دعا ہے، آپ کی عافیت کی دعا ہے۔ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں چست درست رہیں، اپنی زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ماہ رمضان کی آج 3 تاریخ ہے، ایک اور ماہ مبارک کا یہ متبرک دن آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ ہر گھڑی ہر لمحہ اس بابرکت مہینے کا بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں کافی تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں، پیش آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ پاک شخصیات کا وصال بھی اس مہینے میں ہوا ہے۔ آج 3 رمضان ہے، اور اس دن کو ہم یوم وصال فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ یہی وہ دن تھا جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ وہ خاتون جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام الانبیاء کی صاحبزادی شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شریک حیات، اور امام الشہداء حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، گویا کہ ہر کیپیسٹی میں، چاہے وہ ایک بیوی شریک حیات کے طور پہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، ایک بیٹی کے طور پہ دیکھیں، ایک ماں کی طور پہ دیکھیں، تو گویا کہ ہر کیپیسٹی میں وہ تا ابد ہمارے لیے باعث نصیحت ہے، باعث سبق ہے، اور ایک عبرت ہے جس سے عالم انسانیت سبق حاصل کر سکتی ہے، سیکھ سکتی ہے۔ اور بالخصوص خواتین جب اپنی رول ماڈلز کو چنتی ہیں تو سب سے بڑی رول ماڈل جو عالم انسانیت میں ان کے لیے ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ جب وصال ہوا تو ایک شخص زاروں قطار رو رہا تھا، داڑھی بھگو کے رو رہا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو در جواب عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ قبل ان کا وصال ہوا، اب ان کی تصویر بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور دوسری جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ علی اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو در جواب عرض کیا کہ میں رو رہا ہوں، فاطمہ تو چلی گئی لیکن امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے والا ایک بہت بڑا ہاتھ بھی چلا گیا۔ تو خیر، ان کی سیرت طیبہ کا آج پروگرام میں ہم ذکر کریں گے، تمام پہلو، تمام جز اور تمام گوشے، کیوں انہیں خاتون جنت کہا گیا، اور نہ صرف خاتون جنت بلکہ جنت میں تمام خواتین کی وہ سردار بھی ہوں گی۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا محنت ہے، کیا طریقہ زندگی ہے، کیا طرز زندگی ہے، اس پہ ضرور ہم آئیں گے۔ لیکن
کچھ ذمہ داریاں بھی پروگرام میں ہوتی ہیں جو میرے ساتھی میزبان شیئر کرتے ہیں. آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ. قاضی محمد عمار میرا ساتھ نبھائیں گے. منیر ڈار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ابلیس کو ہرانے رمضان آ گیا ہے, ابلیس کو ہرانے رمضان آ گیا ہے, بگڑی ہے وہ بنانے رمضان آ گیا ہے. راہ حیات پہ جو چھائے ہوئے ہیں وہ سب, راہ حیات پہ جو چھائے ہوئے ہیں وہ سب, رنج و علم مٹانے رمضان آ گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, امید کران تھی ٲسِو وار وت تو ٲسِو ونکس پن من پسند پروگرام وچھان. ناظرین محترم, ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ أزکِس رٕتِس دۄہس پٮ۪ٹھ تہِ ہمیشہِ پٲٹھۍ یِہے دعا زِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ سارنٕے پننِس حفظ و امانس منٛز, یِم کُنہِ مُشکلس یا تکلیفس منٛز مبتلا چھِ تِمن کٔرِن سہل تہٕ آسان, یِم ییٚمہِ عالمہٕ رخصت چھِ گٔمٕتۍ تِمن کٔرِن مغفرت تہٕ کٔرِن جنت الفردوس عطا. آمیٖن ثم آمیٖن. ناظریٖن محترم, یِتھ کٔنۍ عمار صٲب ٲسۍ فرماوان, آز کل چھُ ماہِ رمضانٕکۍ متبرک دۄہ چلان. آز چھُ 3 ماہِ مبارک تہٕ جمعہُک دۄہ. اتھ سۭتۍ سۭتۍ ییٚمہِ دۄہٕچ فضیلت یہِ زِ آز چھِ خاتوٗنِ جنت حضرت فاطمۃ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا'n ہُنٛد وصالُک دۄہ. یہِ چھِ سۄے خاتوٗن, سۄے بختہٕ بٔڑ خاتوٗن یِہنٛدِ باپتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دۄن جہانن ہُنٛد سردار پنُن مسند اوس تراوان. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو فاطمہ پر اور فاطمہ سے محبت کرے گا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. سبحان اللہ. تو ایسی خاتون کے بارے میں ہم اپنی ادنا سی حیثیت میں کچھ کہنے کے وہ طاق میں نہیں ہیں, ہم وہ حیثیت ہی نہیں رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات, میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات, میں ان کا نام بھی لوں یہ کہاں میری اوقات, کی شان فاطمۃ زہرا حضور جانتے ہیں. آج اس شان والی خاتون کے حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش ضرور کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح سے ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اپنے کردار کو بلند ترین بنا سکتی ہیں اس خاتون کی طرف دیکھ کر اور اس کے دیے ہوئے احکامات, دیے ہوئی تعلیم کو عملانے کے ساتھ. تو اس تک آنے سے پہلے آپ تک ہم ضروری معلومات, جیسے کہ عمار صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہ یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم موسم, ٹریفک اور کووڈ کے حوالے سے آپ تک پروگرام کی شروعات میں ہی اپڈیٹس پہنچائیں. تو موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آج بھی موسم ابرآلود رہے گا اور آج بھی بارشیں ہونے کا اہتمام لگا رہے گا. درجہ حرارت کی بات کریں تو آج سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس, کم از کم 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس, کم از کم 17 ڈگری تک جا سکتا ہے. اب ٹریفک کی بات کریں تو سری نگر جموں قومی شاہراہ کے حوالے سے یہی کہا گیا ہے کہ آج چھوٹی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی طرف آنے کی اجازت دی گئی ہے. اور اگر آپ قومی شاہراہ کے حوالے سے کوئی تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسکرین پہ دیے گئے ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اب بات کووڈ کی, تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1141 معاملات کی تصدیق کی گئی ہیں, جن میں جموں سے 434 اور کشمیر صوبے سے 707 معاملات بتائے گئے, جبکہ ریکوریز کی تعداد پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 487 بتائی گئی. جی عمار. بہت بہت شکریہ منیر اپڈیٹس کے لیے. اور جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے, بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں, الفاظ ساتھ نہیں دیتے جب کسی ایسی شخصیت کی تعریف اور توصیف کرنی ہو. تو ہم وہاں پہ سہارا اشعار کا ہی لیتے ہیں. تو ایک شاعر کا قول ہے کہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں, نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں, وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. بلا تاخیر آج کے پروگرام کا سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروگرام کی بابرکت شروعات کریں گے ہم. اس کے بعد آپ کی ملاقات ایک معزز مہمان سے کرائیں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ JNK دیکھتے رہیے اور لائیو کمنٹس کے ذریعے بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں, جن کو ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے یہ نعت شریف. مزار شاہ آر شاہ
ژےٚ عرشاہ چھُس بے قرار شاہ یی نئی ژےٚ عرشاہ لوٚگمُت بہٕ دشت دریا گٔمٕژ یٖر چھَم ناو لوٚگمُت بہٕ دشت دریا گٔمٕژ یٖر چھَم ناو دِکھنا مےٚ تار شاہ یی نئی ژےٚ عرشاہ دِکھنا مےٚ تار شاہ یی نئی ژےٚ عرشاہ لوٚگمُت بہٕ والہٕ واشے زِندٕ چھُس بہٕ چانہِ آشے لوٚگمُت بہٕ والہٕ واشے زِندٕ چھُس بہٕ چانہِ آشے گوٚب گوٚو مےٚ بار شاہ یی نئی ژےٚ عرشاہ گوٚب گوٚو مےٚ بار شاہ یی نئی ژےٚ عرشاہ غموٕے بہٕ گیٖر کوٚرہَس ژۄپٲرۍ نالہٕ ووٚنہَس غموٕے بہٕ گیٖر کوٚرہَس ژۄپٲرۍ نالہٕ ووٚنہَس دِکھنا غبار شاہ یی نئی ژےٚ عرشاہ تَمہِ وِزِ کٔرِزٮ۪م مےٚ یٲری دَکہٕ ییٚلہِ دِنَم مےٚ سٲری تَمہِ وِزِ کٔرِزٮ۪م مےٚ یٲری دَکہٕ ییٚلہِ دِنَم مےٚ سٲری چھُس داغدار شاہ یی نئی ژےٚ عرشاہ چھُس داغدار شاہ یی نئی ژےٚ عرشاہ یی نئی ژےٚ عرشاہ بوزُم مےٚ زار شاہ یی نئی ژےٚ
چھس بے قرار شاہ یہ نہیں آر شاہ یہ نہیں آر شاہ مریضم یا رسول اللہ مریضم مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چار اگر کن توئی سلطان عالم یا محمد زروئے لطف سوئے من نظر کن. جزاک اللہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پروگرام کس آغاز سی مز تہندس خدمتس مز پیش اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہم آج کے ہمارے معزز مہمان سے کرائیں. ناظرین، علم اور علوم مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا، جانکاری حاصل کرنے کا ذریعے بھی کافی ہیں ہمارے پاس، لیکن جب دینی علوم کی بات آتی ہے، جب مذہبی علوم کی بات آتی ہے تو ترجیح ہم علماء اور فضلاء کو ہی دیتے ہیں، کیونکہ یہ علم عرفان انہوں نے سمجھا ہوتا ہے، تجربے کے بنیاد پہ، ریاضت کی بنیاد پہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کی تاثیر، اس کا اثر کچھ الگ ہوتا ہے. آج جس عالم کو ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، کافی دیر سے ان کی تشریف آوری کا انتظار تھا. ہم سوشل میڈیا کی بات کریں، یوٹیوب، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی بات کریں تو ان کے بیانات اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں. آج بنص نفیس وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف آور ہیں. مولانا عدنان ندوی صاحب جو کہ ایک جید عالم دین ہیں، مبلغ ہیں، مقرر ہیں اور مدرس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے کچھ ہم پوچھیں، سوال پوچھیں، اتنا علم اور ظرف ہم میں ہے نہیں، بس جاننے کی کوشش کریں گے. جو آج کا دن ہے یوم وصال فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے سب سے قبل آپ کا تعارف اور کچھ اپنے تعارف میں آپ خود کہیں. جی، سری نگر ہمارا شہر ہے، یہیں ہماری پیدائش ہوئی ہے. جی. عدنان احمد میرا پیدائشی نام ہے. میرے والد بزرگوار ایجیز آفس میں ملازمت کرتے تھے. ہماری اسکولنگ ہی سری نگر میں ہوئی، کالج بھی سری نگر میں، اسلامک کالج سے میں نے BCom بھی کیا. جی. اس کے بعد 95 کے بعد میں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، جو ہنوز جاری ہے اور ابھی بھی ہم طفل مکتب ہیں. درس و تدریس اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سری نگر میں ایک سراج العلوم نام کا ادارہ ہے، اس کی خدمت میرے ذمے ہے. بیٹیوں اور بچوں کے تعلق سے بھی ایک اچھا ادارہ اللہ تعالیٰ نے قائم کروایا ہے، وہ بھی شہر سری نگر میں سینکڑوں بچوں کی تربیت گاہ ہے. وہاں سے بھی ہماری وابستگی ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ فرما رہے تھے، طول و عرض میں اللہ کی توفیق سے جانا آنا رہتا ہے. ملک میں بھی، ملک سے باہر بھی بہت سے ملکوں میں جانا ہوا، حاضری ہوئی. کتاب و سنت کی جو خدمت ہم انجام دے رہے ہیں اس کے تعلق سے جو کچھ اللہ تعالیٰ موقع نصیب فرماتے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ، جیسے کہ ہر ایمان والے کا فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، ایمانی فریضہ ہے. ہم نے بھی اس خوبصورت دشت میں قدم رکھا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا نام لے کر اپنی زندگی جو مستعار ہے، دی ہوئی ہے اللہ کی، اس کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں جو کوتاہیاں ہیں وہ درگزر فرمائیں اور جو خوبیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار عالم بہتر قبولیت نصیب فرمائیں. جی، یہ ہمارا تعارف ہے، یہ ہماری خصوصیات ہے. جی مولانا صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یقین مانے کہ اتنی بڑی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہ ہم جمعہ کے دن اپنے ناظرین محترم کی میزبانی کریں، اس کے لیے ہم اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہیں. اب آج کے دن کے حوالے سے اگر بات کریں، تریم ماہ رمضان دہ آز فضیلت دہ آز، جی، تو یم دہک اس تقدس سہ گشرے تو سان ناظرین باپت تو اس سب دہو مستفید. جی، بہت اچھا. آپ نے چونکہ مطلق رمضان کا بھی ذکر کیا اور یہ رمضان کی 3 تاریخ ہے اور آج تاریخی دن بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی. اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہم جمعے کے موقع پر ملاقات کر رہے ہیں، جس کو دنوں میں سید الایام کہہ دیا گیا ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. اور چھوٹی سی عید ہوتی ہے دنیا میں بسنے والے سارے ایمان والوں کے لیے. جمعہ ان کے لیے خصوصیت کا دن ہے.
چونکہ آج کا دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو اماں جان ہے امت کی، بیٹی ہے امت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہے، اور جو آپ کی امین بھی ہیں، آپ کے نواسوں کی امین ہے، اور جس نے ایک گوشہ دیا ہے کہ انسانیت کو ایک بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے حسنین کی شکل میں، جن کا نام لینا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، باعث افتخار ہے۔ حضرت حسن کی بات کریں تو ان کی اپنی تاریخ ہے، حضرت حسین کی بات کریں تو ان سے اسلام کی تاریخ درخشاں ہے۔ اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خصوصیات بے پناہ ہے، جیسے ابھی عمار بھائی بھی فرما رہے تھے، آپ نے بھی کہا، ان کے ذکر خیر کو ہم جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، لیکن سمندر کجا اور ہمارا کہنا کجا۔ سچی بات یہ ہے، اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال مبارک ہے، چونکہ میں ایک تاریخی طالب علم بھی ہوں، اس دن کے ہونے اور نہ ہونے میں تھوڑا سا اختلاف بھی رہا ہے، اور جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے تاریخ وصال میں اختلاف رہتا ہے۔ کچھ فرماتے ہیں کہ 18 ماہ بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہیں آقا نبی علیہ السلام کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد، بعض کی اس سے کم کی رائے ہے۔ البتہ جو ترجیحی روایات ہیں جس پر ترجیح دی گئی ہے اور جس پر تقریباً اہل سیر متفق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 6 ماہ بعد، جس حساب سے آج کی تاریخ بیٹھتی ہے، تیسرا رمضان تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 6 ماہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور اماں فاطمہ الزہرا نے بھی آخرت کا سفر باندھ لیا، اور اللہ نے ان کو اپنے جوار میں بلا لیا، اپنے حوار میں بلا لیا، رحمت کی آغوش میں ان کو پہنچا دیا۔ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہیں، آپ کی سب سے چھوٹی والی صاحبزادی ہیں، البتہ شفقت و محبت سب سے زیادہ آپ نے ان سے فرمائی۔ جو سیرت کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، خود فاطمہ الزہرا پر عرب اور عجم علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے، اور جو بڑی کتابوں میں احادیث ملتی ہیں، حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر سے جب تشریف واپس لاتے تھے تو آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ سب سے پہلے تو مسجد تشریف لے جاتے تھے، جو ہمارے لیے بھی اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ کسی مبارک سفر سے کہیں سے بھی واپس آئیں تو کوشش کرنا چاہیے، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اور یہ خیر و اماکن الارض ہے، زمین پر خوبصورت ترین جگہیں ہیں، تو سب سے زیادہ حق اللہ کے گھر کا ہے، مسجد کا ہے۔ آقا نبی علیہ السلام گھر تشریف لانے سے پہلے مسجد تشریف لے جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد حیرت انگیز بات یہ ہے، ازواج مطہرات جو آپ کو عزیز تھی اور جن کا حق بھی تھا، ان سے زیادہ ترجیح اور ترجیحی بنیادوں پر آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اس کی کہیں نہ کوئی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وحی کی آغوش میں اس شان والی خاتون کا جو وصال ہوا ہے وہ تو نہیں ہے؟ جی یقیناً یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، یہ بھی اہل سیر نے لکھا ہے۔ البتہ یہ ایک طبعی چیز تھی جو نبی علیہ السلام کے مبارک سینے میں تڑپ تھی، محبت تھی، ایک خون کا رشتہ بھی تھا۔ وہ سب سے بڑی بات جس طرف ہم کو ذہن جانا چاہیے، آنے والی نسلوں کی امین اماں فاطمہ الزہرا ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جیسے کہ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے درود پڑھتے ہیں، جو جمعے کے دن میں بطور خاص پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب بھی دی ہے، آپ نے فرمایا جمعے کا دن آئے تو کثرت سے درود پڑھا کرو، اور یہ درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ یہ اصل میں اپنے لیے اللہ کی رحمتوں کو کھینچنا ہے۔ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہ علیہ اشراء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود بیچتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جب درود کی بات آتی ہے تو اماں فاطمہ الزہرا کا ضمناً نام آتا ہے، آل رسول کا نام آتا ہے۔ جو آل ہمیں ملی ہے، جس آل کے سائے میں یہ ساری کائنات اور ساری انسانیت ہم آگوش ہیں، اور اللہ جل جلالہ امن والوں نے جن کو حق دیا تھا کہ اس دنیا کی سرداری کریں، اس کی سرپرستی کریں، روحانی سرپرستی بھی اور جسمانی اور ظاہری سرپرستی بھی انہی کا حق ہے، انہی کا حقیقت میں حق ہے۔ ہمارے یہاں اتفاق سے ہم کشمیر میں بیٹھے ہیں، یہاں جو سید زادے تشریف لائے ہیں حضرت سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس مبارک سلسلے سے، اسی خاندان سے، اسی خانوادے سے، آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ فاطمہ الزہرا کے اولاد میں سے، احفاد میں سے ہیں۔ 4تھی 5ویں نسل پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہے، نجیب الطرفین تھے، جیسے خود نواس رسول نجیب الطرفین ہے، سیدنا علی بن ابی طالب نجیب الطرفین ہے، اماں فاطمہ الزہرا ہے۔ ایک طرف سے حضرت حسن کا نسب نامہ ملتا ہے، ایک طرف سے حضرت حسین کا نسب نامہ ملتا ہے۔ تو یہ فاطمہ الزہرا کی اصل میں نسبت یہی تھی، جو شفقت تھی، جو محبت تھی، جو فرمایا گیا فاطمہ بضعۃ منی،
آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا دل ہے، میرا جگر گوشہ ہے، میرا دل گوشہ ہے. اس سے زیادہ پاکیزہ تعبیر نبوت کی زبان سے نہیں ادا کی جا سکتی تھی. غیر معمولی کلمہ ہے یہ. تو آپ سفر سے تشریف لے جاتے تھے، روایات میں ملتا ہے اللہ کی بندی اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا استقبال کے لیے دروازے پر تشریف لاتی تھی. اپنے خاص مخصوص انداز سے اپنے بابا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بوسہ لیتی تھی. کبھی کبھی فرط شوق و محبت میں آنکھ چشمہائے مبارک کا بھی بوسہ لیتی تھی، ہاتھ کا بھی بوسہ لیتی تھی، اور آپ کو اپنی گھر میں یاد فرماتی تھی، درخواست کرتی تھی. اور آپ بھی کبھی کبھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر تشریف لے جاتی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی والہانہ استقبال فرماتے تھے. آپ کو جیسے کہ ابھی بات آئی اپنی مسند پیش کرتے تھے، اپنی جگہ پیش کرتے تھے. اور یہ منظر جب صحابہ دیکھتے تو رشک کیا جاتا تھا. فرماتے تھے کہ کیا اللہ کی طرف سے انتخاب ہے اور کیسی محبت ہے، کیسا ذوق پایا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے محبت کرنے کا. یہ سارے فضائل ہیں جو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے متعلق ہیں. جو چیز ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دلا سکتی ہے اور جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ صدمہ اس درجہ تھا، غم اس درجہ تھا. سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں محدثین اور سیرت نگار حق رکھتے ہیں جب ان کی طرف سے کوئی بات سامنے آتی تو یہ مستند ہوتی ہے. ان کا فرمانا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد کسی نے نہیں دیکھا اما فاطمہ الزہرا کھل کے ہنسی ہو. ایک روایت ملتی ہے اما عائشہ جو ہماری والدہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حرم طیبہ ہے، آپ بیان فرماتے کہ آپ علیہ السلام کی جب طبیعت ناساز ہو گئی، تکلیف میں مبتلا ہو گئے تو مختلف لوگ آتے رہے. ظاہر ہے گھر کی حیثیت سے اما فاطمہ بھی تشریف لائی ہیں. قریب جب بلایا گیا تو جو کسی سے معاملہ نہیں فرمایا وہ ان سے فرمایا. اما عائشہ بیان فرماتی میں چشمدید ہوں، گواہ ہوں، کان میں کچھ کہہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے یہ فرمایا گئے کچھ کہنے لگے جو رازداری میں ہوئی ہے بات، تو کہتی ہیں کہ اما فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور رو پڑی. ذرا دیر بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر سے ان کے گوش اپنی طرف فرمائے. اس کے بعد کچھ کہہ دیا تو فاطمہ مسکرا پڑی. اما عائشہ اپنی سکھیوں میں، اپنی سہیلیوں میں جو خواتین بیٹھی تھی وہ ایک مقام رکھتی تھی، باتیں فرماتی تھی، تو ان کی زبان سے نکلا یہ روایات کا خلاصہ ہے. انہوں نے کہا عجیب خاتون ہے، میں تو فاطمہ کو بڑی بلند خاتون سمجھتی تھی اور بڑی فتین سمجھتی تھی، آج کیا ماجرا پیش آیا. کبھی ہنس رہی ہیں، کبھی رو رہی ہیں، کبھی اشک ندامت بھی بہہ رہے ہیں اور مسکرا بھی رہی ہے. جب فارغ ہوئی تو پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، آپ نے رویا، اس کے بعد ذرا دیر بعد آپ مسکرا پڑی. تو فاطمہ الزہرا اللہ کی نیک بندی بھی تھی، حکیمہ بھی تھی، حکمت و دانش انہی پر تمام تھی. ان سے یہ نہ کہا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اماں جان یہ ایک راز ہے جو میں بیان نہیں کر سکتی. کچھ ایام کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال مبارک جب ہوا، پھر حضرت اما عائشہ نے ان سے پوچھا تو اس کا جواب دیتی ہے، فرماتی جب پہلی مرتبہ مجھے قریب کیا تھا اس بات کی خبر مجھے ہی دی تھی کہ اب میرا وقت دنیا سے واپسی کا قریب ہے، مجھے اس دنیا کو رخصت کہنا ہے. ظاہر ہے اتنی عظیم خبر سن کر فاطمہ الزہرا کیسا ضبط کر سکتی تھی، رو پڑی. ذرا دیر بعد جب دوبارہ میرے کانوں کو اپنے مبارک ہونٹوں کے قریب کیا اور مجھے یہ خبر دی کہ فاطمہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے خانوادے میں سب سے پہلے آپ سے میری ملاقات ہو گئی. کیا بات تھی. اما فاطمہ الزہرا اس پر ہنس پڑی، مسکرا پڑی، گویا کہ خوشی کا اظہار فرمایا. اس میں بین القوسین ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ ہم اس خاندان سے وابستہ ہے، اس نبی سے وابستہ ہے، اس نبی کے خاندان سے وابستہ ہے جنہوں نے آخرت کو برتا ہے، جو اصل میں دنیا کی قیادت اسی معنی میں کرتے ہیں کہ ان کو دنیا کے ہر انسان کو یہ پیغام دینا ہے دنیا سے رخصت ہونا یہ ایک پل ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الموت جسر، یہ ایک پل ہے. یوصل الحبیب حبیبہ، یہ ایک کام کرتا ہے کہ محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. دنیا ہماری نہیں ہے، ہماری آماج گاہ نہیں ہے، ہماری قیام گاہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، اس میں ہم گزرنے آئے ہیں. 50 نکل گئے، 45 میں نکل گئے، 60 میں نکل جائیں گے، 65 70 میں نکل جائیں گے. آج کل دیکھیے کووڈ کے اس ماحول میں یہ خبریں روح افزا خبریں آتی ہے، کانوں میں پڑتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا واقعہ پیش آیا. حقیقت یہ ہے کہ اس خانوادے نے ہم کو یہ حقیقت بتائی ہے یہ دنیا قیام کی جگہ نہیں ہے. سب سے بڑی بات جو دنیا میں تشریف لا کر آپ فرمانے آئے تھے وہ یہی. تو اما فاطمہ الزہرا اس سے کبھی بدک نہیں رہی ہے، پریشان بھی نہیں ہوتی ہے. یہ تو ہے کہ میرے
آقا جناب محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میری مفارقت ہے، جدائی کا وقت آ گیا، تو فطری طور پر آنکھوں سے آنسو بہیں گے. یہ بھی ایک فطرت کا تقاضا ہے، ایک انسان کا تقاضا ہے. بشریت اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیگر بچیاں، آپ نے ایک بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں سپرد کیا تھا. جب آپ نے اس کو زینب کو اتارا زمین میں اور آپ جب باہر تشریف لائیں تو آپ کے مبارک چشمہ مقدسہ میں اشک دیکھے گئے، آنسو دیکھے گئے. جو جماعت ساتھ میں رہتی تھی، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، صحبت یافتہ تھے، تو ان میں سے کسی نے پوچھا بھی اللہ کے رسول نہیت عن الجاہلیہ، آپ نے تو ایسی باتوں سے منع فرمایا ہے، آپ بھی اشک ندامت آپ کی مبارک آنکھوں میں بھی. آپ کا جو جواب تھا وہ ہر باپ کے لیے بہت قابل رشک ہے. آپ نے فرمایا یہ ایک والد کے آنسو ہے اپنی بچی کے لیے، اپنی صاحبزادی کے لیے. سبحان اللہ. اس کو محمد عربی روک نہیں سکتے ہیں. مولانا صاحب، چونکہ یہ موضوع جو ہے کافی وسیع ہے اور بات کرنے کی گنجائش ہے اس پہ، اور چونکہ آج کے دور کی بات کریں، آج کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں تو ہمیں رول ماڈلز کی تلاش رہتی ہے صحیح کہ ہم اس کو ایک آئیڈیل بنائیں، پھر اسی کی زندگی کو، جو اس میں اوصاف ہیں، جو کوالٹیز ہیں، ان کو اپنی زندگی میں منتقل کرنے کی کوشش کریں، بالکل. پھر عملانے کی کوشش کریں. تو کیسے وہ خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکنا ہوگا. ناظرین، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. وردان آئی وی ایف سینٹر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے، جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے 20، 21 اور 22 اپریل کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. ناظرین، بے تہذ خوشاوے تہندس پنس من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے یس مز شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرمومت راگو روز رمضان درن، راگو روز رمضان درن چھوئی نجات رحمت بے مغفرت، ہاگو حج طواف کعبس کرن دم دم کرہس پوپر گت. آج ہم بات کر رہے ہیں مولانا عدنان ندوی صاحب کے ساتھ، جو ریلیجس اسکالر ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بات چیت کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن پہلے آپ تک پہنچائیں گے ہم آج کے اخبارات کی سرخیاں. عمار، آپ سے شروعات کرتے ہیں. جی بالکل. اور میں ضمن دیکھ رہا تھا کچھ کامنٹس جو آپ نے کیے ہیں وہ شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. شفقت کا کرو لکھ رہے ہیں کہ السلام علیکم، قاضی عمار صاحب started the program with some beautiful Persian couplets. You are an excellent anchor and Munir Dar also. Allah bless you both. بہت بہت شکریہ. Allah bless you too. امتیاز ڈار صاحب لکھتے ہیں really heart touching نعت. اور امتیاز میر صاحب لکھتے ہیں پلیز اسپیک کشمیری. بالکل. اور اخبارات کی سرخیوں کے بعد ہم مولانا صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ کشمیری میں ذرا وہ موضوعات جو ہیں ان کی تفصیلات واضح کریں. ابھی اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. آغاز اس انگریزی روزنامے سے. دربار موو ٹو سری نگر ڈیفرڈ ڈیو ٹو کووڈ لیفٹنٹ گورنر. موسم کے تعلق سے یہ خبر ویدر ٹو امپروو فرام منڈے MET. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس کے پہلے صفحے سے یہ دو سرخیاں. ووکیشنل تربیت دہندگان کی ماہانہ اجرت میں اضافے کی مانگ، جموں کشمیر حکومت مرکز کو عنقریب تجویز پیش کرے گی. اسی اخبار سے ایک اور سرخی 18 اپریل کو سری نگر میں ہوگی عالمی کانفرنس منعقد، تیاریاں جاری. اخبار اس خبر کے تفصیل میں لکھ رہا ہے کہ اس کانفرنس میں مختلف شعبوں میں بہترین خدمات انجام دینے والے افراد کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا. جی ایک اور اردو روزنامہ ہے میرے پاس، اور اس میں سے یہ اہم خبر 11ویں اور 12ویں جماعت کا اردو نصاب 17 سال پرانا. حصہ نثر ماور حصہ نظم میں کوئی بھی تبدیلی نہ لانا طالب علموں کے ساتھ ناانصافی. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے، اس کے پہلے صفحے سے یہ دو سرخیاں. NIA آرگنائزز سیمینار آن مس یوز آف انٹرنیٹ. ایک اور سرخی اسی اخبار سے ایئر لفٹنگ آف اسٹرینڈڈ پیسنجرز کنٹینیوز. جی اردو روزنامہ، اور اس سے یہ سرخی لینا چاہیں گے اضافی بجلی بلوں کے خلاف احتجاج. بسنت باغ کی خواتین سڑک پر نکل آئیں.
جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس کے پہلے صفحے سے یہ 2 سرخیاں۔ سرائے شریف پولیس تھانہ میں لیڈیز شکایتی شعبے کا باضابطہ افتتاح، شکایت کنندہ خواتین کو فوری طور قانونی امداد پہنچانے کا دعویٰ۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے، امریکہ صدر بائیڈن نے بزبانِ خود افغانستان سے فوجی انخلا کا اعلان کیا۔ 1 مئی سے شروعات، 11 ستمبر 2021 تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ جی 2 اہم خبریں اس انگریزی روزنامے سے، ری رجسٹریشن آف نان JNK وہیکلز، کورٹ لسٹس کیس فار نیکسٹ ہیئرنگ آن اپریل 19۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، گورنمنٹ ٹرانسفرز 19 پولیس آفیسرز۔ جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اسے یہ سرخی، ہندو پاک کے درمیان بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی کوششیں، پاکستان اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں سے وابستہ اعلی افسروں کی دبئی، تھائی لینڈ اور لندن میں ملاقاتوں کا انکشاف۔ جی ایک انگریزی روزنامے میں بھی خبر شائع ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ دن قبل ایک ویڈیو گردش کر رہا تھا، بہت شیئر ہوا، بہت لوگوں تک پہنچا، جہاں پہ ایک استاد ایک طالب علم کی پٹائی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کو مار رہے ہیں، تو اس پہ کافی عوامی حلقوں میں جو ہے احتجاج انہوں نے کیا اور اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا۔ تو اسی حوالے سے یہ خبر، پرائیویٹ کوچنگ سینٹر بکڈ اوور ویڈیو آف ٹیچر سلیپنگ اسٹوڈنٹ۔ یہ تو تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم پروگرام میں آپ تک پہنچائی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مولانا عدنان ندوی صاحب سے، جو کہ ایک ریلیجس اسکالر ہیں، ایک مقرر ہیں، مبلغ ہیں، مدرس ہیں۔ مولانا صاحب یت کن تُہۍ وٕچھو کامنٹ اکھ آو کٲشِر پٲٹھۍ تہٕ تھوڑا بہت کٔرۍتو وضاحت یِتھ کٔنۍ وقفس پٮ۪ٹھ گژھنہٕ برونٛہہ اَسہِ ؤنِو زِ وٕنکٮ۪ن چھِ رول ماڈلن ہٕنٛز تلاش خواتین۔ بالکل صحیح۔ تو أزکِس یتھ دورس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ فاطمہ زہرا ریلیونٹ تِہنٛز زندگی تہٕ تِم کِتھ کٔنۍ چھِ رول ماڈل؟ وٕچھو بہترین کتھ کر یہ حظ یہ اسہِ امہِ برونٛٹھ تہِ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دِنہِ مقام کے اعتبار، مرتب کے اعتبار، سانٮ۪ن بچین سانٮ۪ن خواتین خٲطرٕ ییٚمہِ اعتبار رول ماڈل کہ اکھ لۄکٕٹ بچی، اکھ نوجوان لڑکی ییٚمہِ سٕنٛز عمر بالکل ابتدائی عمر ٲس، ییٚمہِ ساتہٕ تِہنٛدِس باب صٲبس آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تکالیف آیہِ دِنہٕ، یہِ زن مکی دور چھُ یتھ منٛز اما فاطمہ زہرا واریاہ لۄکٕٹ بچی ٲس۔ اتھ منٛز تہِ چھُ ذرا اختلاف روٗدمُت کر گئی تہنٛز پیدٲیش، البتہ یہ انداز کہ ییٚمہِ ساتہٕ تِم نبی نامزد آیہِ کرنہٕ أتھۍ یِمنٕے ایامن منٛز یا کینٛہہ ایام برونٛٹھ یا کینٛہہ ایام پتہٕ آیہِ اما فاطمہ زہرا منص وجوٗدس منٛز تِمو دُنیاہس منٛز تشریف۔ پتہٕ یُس یِہُنٛد بچپن چھُ سِگر چھُ 5 ؤری 7 ؤری 8 ؤری، اتھ وٲنٛسہِ منٛز وٕچھ یِمو پنٕنۍ ٹٲٹھۍ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والتسلیم زبردست مشکلاتن منٛز۔ مگر رول ماڈلٕچ کتھ کرو تۄہہِ یِمن سانٮ۪ن بچین یِمن اللہ تعالیٰ اگرچہ یِم صنفِ نازُک چھِ، کمزور چھِ آسان، مگر حوصلہٕ چھِ یِمن تہِ اللہ تعالیٰ عطا کٔرِتھ۔ اگر یِم پنٕنۍ حوصلہٕ صحیح پٲٹھۍ استعمال کرن، صحیح رۄخس پٮ۪ٹھ پکن تہٕ یِہنٛدِ ذٔریعہٕ تہِ گژھن انقلاب برپا۔ بہٕ کرٕ اکہِ واقعٕچ نشاندہی۔ اکھ مشہوٗر واقعہ سپدیو مکہ مکرمس منٛز۔ آقا نبی علیہ السلام ٲسۍ پننِس خاص اندازس منٛز ہیوارِ کعبس منٛز محوِ عبادت، رِوایتن منٛز چھُ آمُت سجدٕ کِس حالتس منٛز ٲسۍ۔ یہِ اوس سُہ دور یتھ منٛز زبردست دُشمنانہِ نبی علیہ السلام تمن تکلیف ٲسۍ واتناوان۔ یہ ٲس اکھ آزمٲیش اور یپٲرۍ ٲس جنابن یہ آزمٲیش اللہ تعالیٰ اوس تمن مقام محمود عطا کرنُک وعدٕ کوٚرمُت۔ یہ مقام محمود چھُ میلان مشکلاتو پتہٕ، مصائبو پتہٕ۔ أکِس رِوایتس منٛز فرمو ٹٲٹھۍ نبی صٲبو علیہ الصلوۃ والتسلیمو فرموک اوذیت فی اللہ ما لا اوذی احد من الرسل او کما قال، فرموک بہٕ آس خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز تیوٗتاہ ستاونہٕ، تیوٗتاہ تکلیف آو مےٚ واتناونہٕ، مالا اوذی احد من الرسل، کٕہٕنۍ رسول کٕہٕنۍ نبی آو نہٕ یوٗتاہ آزماونہٕ یا ییٖژاہ سختی تٔمِس آیہِ نہٕ پیش۔ یِم چھِ ہیوارِ کعبس منٛز محوِ صلات، محوِ نماز، سجدٕ کِس عالمس منٛز، یِم زن دُشمنان ٲسۍ، یِم زن ناسمجھ ٲسۍ، یِم زن محروٗم لُکھ ٲسۍ تمہِ ساتہٕ۔ عقبہ بن ابی معیط اوس تتھ منٛز اکھ ناسمجھ انسان اکھ، تِمو روٚٹ اِشارٕ اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس موقعہٕ واریاہ اصل، أسۍ ستاوون نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتہِ تانۍ وٲژ تِمن اطلاع فلٲنۍ جایہِ چھِ کینٛہہ اوٗنٹ آمٕتۍ ذبح کرنہٕ، اوٗنٹٕچ اوجڈی چھِ آسان، أسۍ وٕچھان چھِ ییٚتہِ پننِس علاقس منٛز کٹ سُنٛد ڈوم کوتاہ بوٚڑ چھُ آسان، اوٗنٹ چھُ اکھ وسیع جانور آسان، اوٗنٹ سٕنٛز اوجڈی آیہِ اننہٕ اور یتھ حالتس منٛز جناب سرِ مبارک کلس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ترٲوِتھ خۄدایس سۭتۍ یاد مناجات چھِ کران، اتہِ حالتس منٛز آیہِ تِہنٛدِ سرِ اقدسس پٮ۪ٹھ، تِہنٛدِ جسمِ اقدسس پٮ۪ٹھ اوجڈی تراونہٕ۔ امہِ ساتہٕ چھُ اکھ صحابی رسول، یِم چھِ پنٕنۍ یہِ واقعہ بیان فرماوان، عبداللہ ابن مسعود، مستند روایاتن ہُنٛد مضموٗن چھُس بہٕ عرض کران۔
عبداللہ ابن مسعود ونان میانہ خطر یہ کیفیت واریاہ تکلیف دہ یقینی طور پر اک صحابی رسول اک لکٹ نوجوان صحابی کت کن کرہ برداشت مگر حالات اس ناسازگار. عبداللہ ابن مسعود ونان مے واریاہ دل یسان بہ کر مدد بہ واتنوہا کا راحت بہ کرہا کا مدد مگر حالات چھن سازگار کے مے گو خوف مے ہیوک نہ عمل کرت کی مگر یہ خبر وس امس بچی فاطمہ تان اس واریاہ کم سن بچی اس سات بھاگتے دوڑتے وس فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بڑ بہادری سان انتہائی ہمت سان تجھ پنو معصوم اتھو ستی اوجدی اور کورک ٹوٹ نبی علیہ السلام ام نش آزاد یتھے تمو سر مبارک تھوت تل تمن ملے راحت ام کور خطاب تم وقت کن تمن دشمنن تمن نا تکلیف واتناون والن نا ہنجار انسانن تمن کورن خطاب اور زبردست خطاب کورن تمن کرن تنبیہ کہ تو چھو احساس تو کیا کرنو مین باب صبر یم سارے تفصیلات حدیثن کتابن مس ام سے واقعہ لگان پتہ کہ یمن سانن بچین مس گژھِ سُہ خوٗن آسُن یتھ مس غیرت آسہِ آز تہ اکہ اعتبار ٹھٹھس نبی صبس علیہ السلام بعض موقعن پہ تکلیف واتناون سانن کورن سانن بچین سانن مستوراتن گژھِ سُہ غیرت دینی آسُن تم ہیکن معنوی طور پر تمہ غیرتک ثبوت پیش کرت یس ام کم سن بچی فاطمہ الزہرا مظاہر کور یتھے کن واریاہ واقعات یم سۭتۍ اما فاطمہ الزہرا مستوراتن بچین تو خواتین خاطر رول ماڈل. ازکس زمانس مز اگر آج کے معاشرے کی بات کریں گھروں میں ناچاکیاں ہوتی رہتی ہے. کس گھر ایک دعویٰ کرت کہ ہمارے گھر میں اس سے بہترین جوڑا تو آسمان کے تاروں نے نہیں دیکھا ہوگا اور سرزمین انسانی پر شاید ہی ایسا دلہا دلہن کوئی رہی ہو جو اما فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی ابن ابی طالب کا جوڑا ہے. اللہ کے نبی کا انتخاب, اللہ کا انتخاب. جبرائیل نے خبر لائی تھی, آپ حضرت علی کے استفسار پر اپنے صاحبزادی ان کے حوالے کر لیجئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد سے تشریف لے جا رہے تھے, ایک صحابی نے پوچھا کچھ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا ایک مخصوص فرشتہ آیا تھا تو یہ خبر لے کے آئے, انہوں نے کہا فاطمہ کو علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر لیجئے. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یہ جوڑا ہے اپنے گھر میں تشریف فرما ہے, چھوٹا سا مکان تھا, بس اک کٹیا یت مز تم زندگی بسر کران. اب تو سپد کیا تھا, معاملات گئی گرس مز, ناراضگی سپز. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالبن کیا فرمو, شیر خدا اس, اللہ تعالی سن ٹھٹ اس, اور ماشاء اللہ مرتضی یمن خطاب آو دن, بی تمن خطابس مز آمد فرمو تم علم دروازہ, اللہ اکبر, باب العلم تمن متعلق مشہور. کیا تھان سپدو انسانی معاشرہ اقدار انسانی. فاطمہ الزہرا آئی کاشر پٹ مالن پنس والد صبن گھر روشت آئی. یتھی فاطمہ الزہرا گھر آئی ٹھٹ نبی صبح کو آثارو ست انداز کیا تھان ماجرہ پیش آمد. ازکس معاشرس مز سنس والد صبس, ازکس معاشرس مز سانہ ماج یم سات کھانا یت معاملہ بعض اوقات پنہ نادانی ست معاملہ بڑھاونچ کوشش کران, تتھ چیز برونٹ کن انان یم سن مزید نار چھ لگان, مزید دشواری چھ پت گژھان. ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمو کور آثارو ست محسوس فاطمہ کیا دلیل, فاطمہ من پن ماجر, مگر ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چھ یمن حوصلہ افزائی کران, فرمان چھ واپس گژھو اور علی مرتضی اس تنہا تمن وائی تکلیف اور بیت کرک اہم ترین نصایح کہیں حکم کل تلت فاطمہ الزہرا اور پیٹ پیچھے فوراً دبے پاؤں یت ونان چھ واپس درائے. اتی نوک تشریف اشرف ویت سیدنا علی ابی طالب سن گھر, علی طالب سن گھر, اور تم کے اس دروازس پہ مغموم تمن چھ ونان بعض موقع پہ ابو تراب. کچھ سات تم مغمون آسان اتی تم مچ پہ بیہوان. اک لٹ نو نبی صبح تشریف کیا چھو کران, اے ابو تراب, یہ سپود تہد لقب. بہرحال ماجن کورن بچین خواتین خاطر عظیم ترین سرمائی موج فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. اگر تو اجازت دیو اک بیاکھ واقعہ یت مز عبرت ملان. کن سات خانگی مجبوریوں کن گرچو کامیو کن خاتون گرچ ملکہ ذمہ دار, امس خانگی ذمہ داری آسان. ازکس زمانس مجھ اگرچہ تمس باقی مصروفیات تہ بنم مگر جس تمس بنیادی خانگی ذمہ داری تمیک ہیکو نہ انکار کرت کی. یہ مس ٹھٹ نبی صبن صاحبزادی یس چکی پیسان, تم زمان اس آبک انتظام پیوان کر, مشکیزن مز آب انان, تازہ تازہ اس نکاح سپدمت, ون زیادہ ایام گزرمت کی. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ تم تہ محسوس کران کھانا سا مددگارا گوس گرس مز, یت لکٹس مکٹس سنس روزگارس یت سانہ کامہ ملہ مدد. ٹھٹس نبی صبس تمن زمانن مز, تم زمان تہ مدینس مز مدینک سردار, کی لوک پنہ پیشکش تمن برو کن تھوان, تم تھوان تم اکس کنارس پہ, پتہ تم امتچ خیر خبر ہیوان. کتان لچ اطلاع کی غلام تم زمان آسان, ون تو کی ملازم آئی یم آئی پیش کرنا دربار نبویس مز.
یمن چھ ون کن جائے استعمال گژھن یہ خبر وٲژ کتہِ تام سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ چھ پننہِ گرواجنہِ اما فاطمہ زہراس استفسار کران پرژھان چھُنا صلاح أسۍ تہِ گژھو تُہۍ تہِ گٔژھِو پننِس باب صٲبُن گرٕ تِمن ؤنِو سانہِ خٲطرٕ تہِ کٔرۍتو کٲنٛسہِ خدمت گار سُنٛد انتخاب فاطمہ زہرا چھِ گژھان پننِس شوہر نامدار سُنٛد حکم چھِ تسلیم کران مگر کتابن منٛز چھِ روایت یُتھُے تِم تور وٲتۍ مارے حیا کے مارے شرمندگی کے وہ اپنے آقا اپنے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عریضہ پیش نہ کر سکی واپس آئی. بالکل اس سے پتہ چلتا ہے یہ ساتھ ماج مول سن گر گژھو پیکر حیا یس بچی آسان تمن شرمندگی محسوس گژھان وۄنۍ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ پننس والد صٲبس وۄنۍ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ پننہِ والداہس گویا کہ یم چھِ تِم واقعات یِم زن سانہِ زندگی سۭتۍ رِلیٹ چھِ. واپس آئی بہٕ کر مکمل واپس آئی فرموک حضرت علی رضی اللہ عنہ مےٚ نہ حظ ہیوٚک نہٕ عرض کٔرِتھ تمو دیُت بیٚیہِ ہوس تھوٚونس بہٕ تہِ مےٚ سۭتۍ امہِ پتہٕ چھِ دۄشوے میاں بیوی یِوان أتی چھِ عرض کران مگر جواب چھُ غیر معمولی. ٹٲٹھۍ نبی صٲبو فرموک اللہ اکبر کبیرہ فرموک بیٹی فاطمہ صفہ کے غریبوں کا بھی انتظام تیرے باپ کے ذمے ہے. میرے پاس یقیناً کچھ سرمایہ ہے لیکن میں اس سرمایہ کو فروخت کر کے صفے کے یتیموں کا اور ان کے ضرورت مندوں کا جب انتظام کروں گا پھر میں آپ سے بات کروں گا. یہ دونوں وہاں سے چلے گئے. روایت میں آتا ہے کہ رات کا وقت آیا چھوٹا سا کمبل تھا جس میں یہ دونوں میاں بیوی لپٹے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دستک دی آواز دی آپ اٹھنے لگے. آپ نے فرمایا تشریف رکھے بیٹھے رہیں. فاطمہ میں اس سے اچھی چیز تم کو بتاؤں جس کا تو مطالبہ لے کر آئی تھی دربار رسالت میں. اما فاطمہ کہتی حضرت فرمایا. آپ نے فرمایا اس کو مشہور تسبیح کا نام دیا گیا جس کو ہم کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. یہ ہماری بیٹیوں خواتین اور گھر کی عورتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی صاحبزادی اما فاطمہ کا تحفہ ہے. اس کو ضرور تسلیم کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا خانگی کاموں میں اگر آپ کو سہولت درکار ہے تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح 100 پورا کر کے. حضرت علی فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے یہ ورد شروع کر دیا ہماری تکان دور ہونے لگی. یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم تحفہ تھا. آپ کچھ پوچھ رہے تھے. میں یہ بات ذہن میں آئی کہ جیسے آپ نے کہا کہ اخ خاتون آسان گرچ خاندار تمس پہ ذمہ داری آسان سو بنائے سو گھر مگر افسوسک مقام کی واقعات ونی نیئر پاسٹ میں کچھ واقعات پیش آئے جہاں پہ نوبت اس حد تک پہنچی کہ خاتون کو خودکشی کرنی پڑی. مطلب تم دت پانس نار جیسے کہ آپ نے نیوز میں سنا ہو. تو اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے جہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ بھی کیا اس غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ سو کر سوری برداشت کہ نہ تیت پز تمس آواز تل اگر یہ ناقابل برداشت. دیکھیے حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے ہر آدمی ذمہ دار ہے. جب ہم کسی بچی کا ہاتھ مانگتے ہیں اس کے والد سے اپنے بچے کے لیے معاشرے کے ذمہ دار کی حیثیت سے جب کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں تو جو خطبہ نکاح ہوتا ہے عام طور پر خطبہ نکاح پڑھا تو جاتا ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں جاتا ہے. اس میں مشہور 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں. پہلی آیت اس میں غیر معمولی بات اللہ نے کہی ہے وہ ہم اس وقت بھی شیئر کرنا چاہیں گے. یا ایھا الناس اے دنیا میں بسنے والے انسانوں اتقوا ربکم اپنے رب کا لحاظ کرنا الذی خلقکم من نفس واحدہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے وخلق منها زوجها اسی سے اس کا جوڑ پیدا کیا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اسی جوڑے سے دنیا میں اتنے مرد اتنی عورتیں وجود میں آ گئی. یہ بات ایک ہے. اس کے بعد دوسری بات بھی ہے. اس والے حصے میں فرمایا اشارہ دیا کہ ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو. پتہ یہ چلا کہ آپ کا اوریجن ایک ہے. مرد اور عورت کی کوئی تقسیم اس معنی میں یہ تو ایک انتظامی تقسیم تھی. فطرت کا تقاضا تھا کسی کو مرد بنایا جائے گا کسی کو عورت بنایا جائے گا. جو تمہاری اہمیت ہے اس اعتبار سے وہ دونوں کی یکساں ہے کیونکہ اوریجن آدم ہے ایک ہی ہے. اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ اور دنیا کے انسانوں دیکھو ڈرو اللہ سے الذی تساءلون بہ جس اللہ کو بیچ میں لا کر تم نے کسی باپ سے اس کی جگر کی ٹکڑی مانگی ہے. بیچ میں اللہ ہے. کوئی بادشاہ نہیں ہے کوئی وزیر نہیں ہے کوئی پولیس کا آفیسر نہیں ہے کوئی سرکار نہیں ہے کوئی حکومت نہیں ہے کہ تم اس سے دب جانا ورنہ وہ تمہارے خلاف کارروائی کریں گے. بلکہ یہ کہا گیا واتقوا اللہ اس اللہ کو یاد رکھنا الذی تساءلون بہ. اگر یہ والد صاحب اللہ کا نام بیچ میں نہیں پاتے تو کوئی اپنی بچی کسی کے حق میں نہیں دے سکتے. کیسے ایک اجنبی انسان کو اپنی صاحبزادی دے گا آدمی. تو یہ جو دنیا میں رواج پڑا ہے
نکاح کرتے ہیں, بچیاں رخصت ہوتی ہے, تو اس وقت یاد رکھنا چاہیے ہم نے اس کو کس کے نام پر لایا ہے؟ اللہ کے نام پر. تو ان کے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے جو اس کی رعایت نہیں کر پاتے ہیں. ایک خاتون, ایک بچی جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک الفاظ میں شیشہ کہا گیا ہے. ایک مرتبہ خواتین جا رہی تھی, اس زمانے میں شانوں پہ ڈولیاں چلتی تھی, تو وہ ذرا تیز تیز قدم رکھ رہے تھے. آپ نے دیکھا اور محسوس فرمایا, ان صحابہ کو, اس جماعت کو آپ نے مخاطب فرمایا, رفقن رفقن بالقواریر, کیا کر رہے ہو, شیشوں کو سنبھال کے لے جاؤ, شیشے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اس سے بہترین کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی ہے. شیشہ کہہ کر پکارا ہے خواتین کو. شیشہ تو جلدی ٹوٹ جاتا ہے, تو جو بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, اگر ان پر کوئی مصائب, تو یقینی طور پر انہیں اپنی بات کہنے کا پورا حق ہے. اسی لیے کتاب و سنت میں قوانین ہیں. آج ہی ہم قرآن پاک کے دوسرے پارے کی تشریح کر رہے تھے, رات بھر الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے, تو اس میں تفصیل سے سورہ بقرہ کے نصف آخر میں خواتین سے متعلق بہت تفصیلی چارٹ موجود ہے. کوڈ آف کنڈکٹ. زندگی جانوروں جیسی نہیں جینی ہے, انسانوں جیسی جینی ہے. تو جو بچیاں اس طرح کے حالات کی شکار ہوتی ہے, ہمیں ان سے محبت اور ہمدردی ہونی چاہیے, اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور خود بھی انہیں جب یہ محسوس ہو جائے کہ سر کے اوپر سے پانی گزر چکا ہے, ٹھیک ہے ان کی صبر کی انتہا تھی, وہ انہوں نے پار کر لی, لیکن انسان ہے. البتہ جو صبر کرنے والی بچیاں ہوتی ہے, کاشر پچ ونا صبر اس سبزار, تو اس کے لیے اللہ کے پاس بھی ہیں, اور اس دنیا بھی انشاءاللہ ان کو سعادت نصیب ہو ہی جائیں گی. مولانا صاحب, آیام متبرہ کا چلان جی روزداری ذکر تہ کرو اس ات ست زن لفظ صوم آمت ماشاء اللہ, گوڑے کے حوالے سے جو لفظ شروع میں استعمال کیا گیا, اس کے بعد ایام 20 ترین دہن ہند روز, امچ ونکس موجود حیت 30 دہن ماشاء اللہ 30 دہن ہز, ات پت حکمت تو امیک تقدس کت کنت کرو بیس مقصد اس حاصل گھس سپدن 30 دہن. بہت صحیح. بیسیکلی طویل مضمون, بہرحال مختصر وقتس مز اصلی بنیادی طور پر یہ اہم سمجھن کہ اصل سن حیثیت کت چیز آیا یت جسمس کن اس جسم اس زمینس حوالہ کرت رخصت گژھان عالم آخرتس مز, سون روح پرواز کران. اس یم سات کنس وچان امس کور روح پرواز, نا ونان عام طور پر روحس گو پرواز. قرآنس مز آیت پاک یم سات یہ میت پن دفن کران, اتی قبرستان گژھان. یہ سنت ابراہیمی, سنت محمدی علیہ الصلوۃ والتسلیم. اتی گژھان, اس میز پنس اتس مز تلان, یہ پریکٹیکل, عملی طور پر کرو. مچھان اخ تجو یہ کر وات زمینس حوالہ. اتی ونو اخ جملہ, قرآنس مز جملہ موجود, منہا خلقناکم, تو کرو میں ات پود. پتہ تلو بیاکھ موچھانا, بیاکھ ترو, وفیہا نعیدکم, اے انسان ات کن لوٹمک واپس. پتہ تجو بیاکھ موچھانا, پتہ ترو بی, ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, امی میژ مز کڑو اکہ لٹ بی واپس. میژ گئی میژ حوالہ. اس پرواز وول چیز سہ روح. روحس اس غذا ضرورت تک مادی غذاس نش واریاہ فرق آمز کرنی. مادی غذا گو اس کور ناشتہ, اس کور لنچ, اس کور ڈنر, نارمل یت کن کہن رتن, مگر امس سنس پید کرنے والس خدایس پتہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والو تہ پہ چھو میں لازم کورمت روز, کما کتب علی الذین من قبلکم, تہ برونٹ یہ تمن تہ امچ ضرورت. کیاز یہ تہند روح غذا, لعلکم تتقون. اس تہند شعور, اس تہند روح سہ گوس خدایس کھوسون بنن. گویا کہ روح سون ونکس اکس عمل مز, اکس ریہرسلس مز. سنس روحس گو سہ غذا ملن اس یہ جسمس پہ سوار غالب اس جسمس پہ غالب گھس. اگر جسم امس پہ غالب گو, یت وچھنہ تو انسان ٹھوکر کھوان. انسانس چھ روزان یاد ان اچھن مش کی پابندی, انسانس چھ روزان یاد ان کنن مش کی پابندی, یا زبان مش کی حدود, یا جسمس مش کی پابندی آمس لگاؤن. یہ امس مشد گژھان غلبہ دنیا داری مز. امس آمت ریہرسل پیریڈ دن. اصل اس مزاج تو روح طبیعت روزک سہ سنس روحس غذا دن, اور یہ غذا آسمان پہ خدا صاحب بشکل روز اس نصیب کران. چونکہ کت ہیکو زیادہ کرت کی, بہت یژھان پنن سامعین اخ پیغام دن, خصوصی پیغام. سہ گو یہ خصوصاً اس زن سن نوجوان نسل بڑ اہمیت ونکس امہ کتھ ہز, خصوصاً نوجوان بچی. اس رمضان آو, یہ گوس رمضان 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 کرت گھس یہ گھس رسن بن کی. نبی صبو فرمو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراوی, تم فرموان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ ٹھٹ نبی صبو فرمو, الصیام والقرآن یشفعان للعبد. ز عظیم دولت
بندس خطر سفارشی بن خطر بندس کرن سفارش الصیام والقرآن یشفعان للعبد سیام تو قرآن پاک یہ کر بندس سفارش یقول الصیام یتھی ضرورت واتہ یتھی میدان محشرس مز آسہ یتھی مصیبتس مز آسہ یتھی قبر مز آسہ یتھی مشکلاتن مز آسہ اور تتیک عالم امس واگ گژھِ کھلس امس تت کے اعتبار مشکلات تو دشواری نبی صبو دس پیغمبر صبن دس پیشن گوئی فرموک یقول الصیام اگر یہ روز آسہ اصل پہ دورمت با ادب روز آسن تھومت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماوان اگر کنس اچھ کر خیانت کنن کر خیانت زبان کر خیانت ام سند روحانی روز مکلیو جسمانی روز باقی امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی صاحب شمار چھو خصوصاً تمن دل کن بادشاہن تو دل کن امامن ہندس مقامس مز کرنا یم زن عظیم ترین روحانی پیشوات رود عالم تیس پنہ زمانک واریاہ بڑ تہند فلسف حجت اس تہذ مشہور کتاب احیا تت مجھ تمو فرمت روحانی روز مکلیو اتی اس فیض امس واتہ خدا سند طرف سہ فیض گو ختم البتہ قانونی روز رود باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سن تھو امید اس لیے فرموک اس امس یہ واقعی روز تھونک اللہ تعالیٰ موقع عطا کورمت یہ روز بن ام سند خاطر سفارشی الفاظ روایتک سہ کر اللہ تعالیٰ سند دربار اے رب اے میانہ رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار اے میانہ خدائے امس کور میں منع کھین چین یہ رکو میں کھین چین نش بیم زن امس جائز خواہشات آس تم تہ کریم تاک میانہ خاطر فشفیع فیہ بس یسان ام سند سفارشی بن میان سفارش کرتو قبول پت فرمو ٹھٹ نبی صبح یقول القرآن اتھے کہیں فرمائے قرآن کریم اے رب اے میانہ رب انی منعته النوم باللیل مے حظ کور یہ رات مشغول پنس تلاوتس مز پنس تدبرس مز اگر واقعتا ونکن سن نوجوان ون گئی زی رمضان ون تریم سیام ونکس چلان اس ساری اس کرو پکے رات یمن دون چیزن دمو یتھ راتس مز انتہائی وقت اک روز بناو پن طاقتور من لم یدا قول الزور یم شخصن اپز ترو والعمل به نترون اپز تجارت نترون اپز دکانداری اس دکاندار معافی ہوا خدا دے نجات گستاخی بے ادبی گست گس البتہ اس چیز وشنی اپز دکانداری اپز تجارت غلط بیانی بد باپری فضور فرمو من لم یدا قول الزور یم نہ اپز ترو والعمل به نترون ابز زندگی فلیس للہ حاجت ان یدع طعامه وشرابه خدا صبس کیا ضرورت ہے تم کھین چن تراونچ ہر کس چھن تم ضرورت سوچ یسان اصلی گو سمس مشہور یم چیز بہرحال یقول القرآن قرآن پاک کر عرض خدا سند دربارس مز اے رب انی منعته النوم باللیل بہس مہس کور یہ مشغول پنس تلاوتس مز تدبرس مز رات کیت ات کن ونکس تراویح دہراون تراویح پرن اگر کن جائے موقع آس قرآن پاک تراویح آس کھانا حافظ قرآن آس بوزناوان ترجیح دین کوشش کریں یہ رمضان رت قرآن رت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان یہ سوئی رت یت مز عزیز کلام نازل کور ات مز انسانیت خاطر ہدایت اس مگو خدا پتہ آخری روایت ٹکڑ پتہ فرمو ٹھٹ نبی صبح مسکراو آس تمو فرموت یتھی یمو دیو سفارش کر خدا سند دربارس مز آپ نے فرمایا فیشفعان خوشخبری بوجھو یمن دشوین ہن سفارش آئی خدا سند دربارس مز قبول قبولیت سپدن تمن سارنی کلماتن یم آز یتھ پروگرامس مز کر تو لاسٹس پہ ون 2 منٹ اس نش اس کرو گزارش یہ دعائے خیر کرتو کیاز کہ ونکن معاملات ذرا یہ کورونا وائرسک وبا تہ ام سۭتۍ لُکھ واریاہ خوف و دہشت کس ماحولس مز تو تمن ہند خاطر کرتو دعا تو بالعموم پور عالمی انسانیتس خاطر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم آت نفوسنا تقواها ما تحتاج إليها النفوس آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا جميعا اللهم آت نفوسنا جميعا تقواها اللهم زك نفوسنا كلها اللهم زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اے اللہ اس وقت عالم انسانیت جس تکلیف سے جس پریشانی سے گزر رہی ہے آپ اپنی قدرت کاملہ سے ان عظیم ایام کو مقدس ایام کو بنیاد بنا کر وسیلہ بنا کر اے اللہ عالم انسانیت کو ان تمام وبائی امراض سے نجات نصیب فرما اے اللہ جو اللہ سے دوری کا ایک بہت عالمی نظام چل پڑا ہے اور انسان اپنے خالق اپنے مالک حقیقی سے بالکل غافل ہو گیا جس کو اللہ آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک
اے انسان تم کو اپنے کریم آقا سے کون سی چیز غافل کی ہوئی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تم کو یہ عقل دی ہے، شعور دیا، شکل دی، شائستگی دے دی. یا اللہ یہ سب تیری اوصاف آپ نے ہم کو نصیب فرمائے تھے، ان کا حق تھا آپ کی عبادت کرے، آپ کے بندوں کے حقوق ادا کرے. ایک حدیث کا ٹکڑا بھی ہے جو اس وقت عالم انسانیت کے لیے بہت ضرورت ہے اور درماندگی ہے اس کی. وہ فرمایا الخلق عیال اللہ، فرمایا سارا کنبہ اللہ کا مخلوق، اللہ کا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مخلوق وہ ہے جو اس کنبے کا خیال کرے. ہم سب عالم انسانیت کے لیے دعا گو ہے. اللہ ہم سب کو ان مشکلات سے، ان دشواریوں سے نجات نصیب فرمائے. رمضان جس عظیم تحفے کے ساتھ ہمارے پاس دستک دینے آیا ہے وہ ہے تقویٰ اور طہارت کا لباس. اللہ اس رمضان میں ہمارے روزوں کو، قرآن فہمی کو، کلام اللہ سے ہمارے تعلق کو ایسا بنا دیجئے کہ ہماری روحوں کا غسل ہو جائے، ہمارے باطن کی پاکیزگی اور طہارت اپنے دربار عالی سے فیصل فرما لیجئے. اللہ اس مصیبت زدہ زمانے میں، اللہ جس میں ہم بہت سی دشواریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں جو ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، آپ ان عظیم ایام کو بنیاد بنا کر ان تمام دشواریوں سے انسانیت کو نکال دیجئے. ہمیں اپنی مرضیات پر چلنا نصیب فرما دیجئے، اپنی منہیات سے بچا لیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آور ہوئے. جزاک اللہ. اور ہمیں امید ہے کہ جتنی بھی باتیں آج ہوئیں فائدے کی ہی باتیں ہوئیں انشاءاللہ، اور ہمارے ناظرین بھی ان تمام کلمات سے، ان تمام باتوں سے استفادہ کریں گے. پھر سے ایک بار آپ کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں. جزاکم اللہ. ناظرین دعا بھی ہو گئی. اسی دعا کے ساتھ مجھے لگتا ہے آج کے پروگرام کو ہم اختتام کرتے ہیں، کیونکہ وقت بھی اب اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں پروگرام کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. بس یہی گزارش آخر پہ کریں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، SOPs گائیڈ لائنز کا خیال رکھیے، اور اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیے. جو کمزور ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، ان کا خیال رکھیے. اور کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے پروگرام کے ایک اور شمارے میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ. صحت اور زندگی رہی اسی پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.